امریکی ادارے NSA یعنی قومی سلامتی کے ادارے نے جو چین کا ہے، اس نے چین کے نیشنل ٹائم سروس سینٹر کے نیٹ ورکس میں ان 3 مراحل میں مداخلت کی ہے۔ اس دوران امریکی ادارے نے 42 خصوصی سائبر ٹولز استعمال کیے، نیشنل ٹائم سینٹر کے نظام کو ہدف بنایا جا سکے، اس کو ہیک کیا جا سکے۔ چین کے آج کے الزامات ایک ڈراؤنے خواب کا اشارہ دیتے ہیں۔ اہم بنیادی انفراسٹرکچر اب امریکہ اور چین کی دشمنی کا میدان جنگ بنتا جا رہا ہے، اور واشنگٹن کی بظاہر خاموشی عالمی سائبر استحکام کی نزاکت کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ نظام اب کتنا خطرناک اور نازک ہو چکا ہوا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ بیجنگ سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا کی منسٹری فار اسٹیٹ سیکیورٹی یعنی وزارت ریاستی امور یا ریاستی سلامتی جو ہے، اس نے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NSA پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے چائنا کے نیشنل ٹائم سینٹر پر سائبر حملے کیے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس ایجنسی جو کہ امریکہ کی خبر رسائی ادارہ ہے، اس نے یہ رپورٹ جو منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی ہے چین کی، اس کی ایک پوسٹ ہے جو کہ وی چیٹ جو کہ چین کی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، جس طرح کہ ٹویٹر وغیرہ یا ایکس اکاؤنٹ ہے، تو اس پر اس نے یہ پوسٹ کی ہے۔ اور چینی وزارت کے مطابق یہ حملے پہلی بار 2022 میں پکڑے گئے تھے، جن میں ایک غیر ملکی اسمارٹ فون میسیجنگ ایپ کی کمزوریوں یا اس کی ولنریبلٹی جو تھیں اس کا فائدہ اٹھایا گیا، اور 42 مختلف قسم کے سائبر اٹیکس یا ان کے ٹولز کا استعمال کیا گیا تھا، تاکہ اس اہم وقت کے میں جو چین کے ٹائم کا اوقات کا جو نظاموں کا جو سلسلہ ہے اس میں مداخلت کی جا سکے اور اس کو ڈسرپٹ کیا جا سکے یا ہیک کیا جا سکے۔ تو بیجنگ نے خبردار کیا ہے کہ نیشنل ٹائم سینٹر میں کوئی بھی خلل چین کی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں، بجلی کے جو گرڈز ہیں اور دفاعی نیٹ ورکس جو ہیں، ان کو کتنا زیادہ یہ حملے یا اس قسم کی مداخلت جو وہ غیر مستحکم کر سکتے تھے۔ آئیے ان الزامات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان یہ سائبر تنازع عالمی سطح پر کیا نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ وزارت برائے ریاستی سلامتی کے چین کے جو ہے اس کے بیان کے مطابق جو ریاستی میڈیا آؤٹلیٹ شینوا نے شائع کیا ہے، اور اس نے بھی وہیں سے لیے ہے وی چیٹ کے پلیٹ فارم سے، تو امریکی ادارے NSA یعنی قومی سلامتی کے ادارے نے جو چین کا ہے، اس نے چین کے نیشنل ٹائم سروس سینٹر کے نیٹ ورکس میں ان 3 مراحل میں مداخلت کی ہے۔ پہلا مرحلہ 2022 کے ہے، جب ہیکروں نے ایک غیر ملکی اسمارٹ فون برانڈ کی میسج ایپ میں جس کی ولنریبلٹی سے ان کا فائدہ اٹھایا، تاکہ جو نیشنل ٹائم سینٹر کا جو سٹاف ہے اس کے آلات سے کچھ ڈاکیومنٹس چرائے جا سکیں۔ دوسرا جو سٹیج ہے ان ہیکرز کے اٹیک کی نیشنل ٹائم سینٹر کے پر جو کیا چین کے، تو دوسرا مرحلہ 2023 سے 2024 تک جاری رہا، یعنی 2 سال تک یہ حملے ہوتے رہے۔ تو اس دوران امریکی ادارے نے 42 خصوصی سائبر ٹولز استعمال کیے تاکہ اندرونی نیٹ ورکس اور نیشنل ٹائم سینٹر کے نظام کو ہدف بنایا جا سکے، اس کو ہیک کیا جا سکے۔ تو تیسرا مرحلہ ممکنہ اثرات سے متعلق ہے، جس میں چینی وزارت نے خبردار کیا کہ وقت کے نظام کو یعنی نیشنل ٹائم سینٹر کا جو بھی سسٹم ہے اس کو نقصان جو بھی مواصلات کے ذریعے یا مالی لین دین اور بجلی کی فراہمی کے نیٹ ورک کو وہ مفلوج کر سکتے تھے، اور یہ پوری قوم کی بنیادی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ سمجھیے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک جو کہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ چکے ہوئے، جیسا چین ہے یا امریکہ ہے یا انڈیا بھی ہے یا یورپ ہے، تو ان میں جو سائبر اٹیکس ہیں وہ بڑی بنیادی انفراسٹرکچر کو خراب کر کے لوگوں کی زندگی کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ تو چین کی جو منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی ہے وہ ایک انتہائی طاقتور خفیہ ایجنسی ہے جو ملک کی سلامتی، انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کام سر انجام دیتی ہے۔ اس کے پاس وسیع اختیارات ہے اور اس کا نیشنل ٹائم سروس سینٹر کے ساتھ براہ راست تعلق ہے،
جو چین میں درست وقت کی فراہمی کا ذمہ دار ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا محکمہ لگتا ہے لیکن کتنا بنیادی ہے، کیونکہ سارا کا سارا جو نیٹ ورک کا جو نظام ہے، سائبر ورلڈ جو ہے، وہ اس کی ٹائم کی سنکرونائزیشن بہت اہم ہے۔ اگر ٹائم کی سنکرونائزیشن کو خراب کر دیا جائے تو پورا نظام ڈھہ سکتا ہے یا ڈسرپٹ ہو سکتا ہے بری طرح۔ یہ ادارہ اٹامک واچز یعنی ایٹمی گھڑیوں جیسی جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے تاکہ پورے ملک میں وقت کی بالکل صحیح درستگی کے ساتھ اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ وقت کا درست نظام جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہے۔ اور سائبر سیکیورٹی فرم کراؤڈ اسٹرائک کی 2023 کی گلوبل تھریٹ رپورٹ کے مطابق وقت کی مطابقت یعنی وقت کی سنکرونائزیشن جو ہے، اس کا جو حصول ہے وہ سمجھے ایک قسم کا پوشیدہ سا ایک خفیہ سا گلو ہے، گوند ہے جو پورے جدید نظام کے اس ڈھانچے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر 1 ملی سیکنڈ کی غلطی اسٹاک مارکیٹس یا نیٹ ورک میں آ جائے تو 5G کا پورا نظام جو ہے اس کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے وقت کے نظام پر حملہ کسی ملک کے سائبر ٹیکنالوجی کے بنیادی انفراسٹرکچر کو ہلا کر رکھ دینے کے مترادف ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے۔ امریکی حکومت نے اب تک ان الزامات پر کوئی رسمی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن رائٹرز کے رابطے پر نہ تو قومی سلامتی کے ادارے NSA نے اور نہ ہی بیجنگ میں امریکی جو ایمبیسی ہے اس نے کوئی تبصرہ کیا ہے، کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تو ڈاکٹر جیمز روئس جو سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینئر نائب صدر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ممکنہ انکار کو برقرار رکھنے کے لیے سائبر آپریشن کی تصدیق سے گریز کرتا ہے، یعنی وہ کھل کے انکار بھی نہیں کرے گا، ایک مبہم سی ابہام سا رکھے گا تاکہ چین کو یہ دکھایا جا سکے کہ اہم نظاموں تک پہنچ ممکن ہے، لیکن یہ ظاہر بھی نہ ہو کہ امریکہ براہ راست ان حملوں میں ملوث ہے۔ تو آکسفورڈ انفارمیشن لیبز جو ہیں، ان کی CEO ایملی ٹیلر نے فائنینشیل ٹائم میں کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا کہ وقت کے نظاموں پر سائبر حملے اسٹریٹجک نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی سنگین دفاعی یا انفراسٹرکچرل ایک ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ دشمن کی معیشت کو بغیر ایک بھی گولی چلائے تباہ کرنے کی اس کے مخالف کے پاس کتنی زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ تو چین کے الزامات سائبر دشمنیوں کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولتے ہیں۔ 2015 میں OPM کی خلاف ورزی میں چینی ہیکروں نے، یعنی جو امریکی ادارے ہیں، 22 ملین امریکی وفاقی ملازمین کے ذاتی ڈیٹا کو چرا لیا تھا۔ یہ الزام ہے۔ 2023 کے والیٹ نائفون مہم میں امریکی سائبر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی نے خبردار کیا کہ چینی ریاستی ہیکروں نے، یعنی یہ کوئی چین کی حکومت کے بجائے یا باقاعدہ ملازم نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہیکر جن کو چین سے وابستہ ہیکر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے امریکہ جو پانی کا نظام اور بجلی کا جو نظام ہے اس میں میل ویئر نصب کر دیے تھے، یعنی وہ کہہ لیں کہ برے سافٹ ویئرز یا ایسے برے جو سسٹم ڈال دیے جاتے ہیں جن سے ان کا نظام خراب ہو گیا تھا۔ تو یہاں یہ یاد دہانی کے لیے ذکر کر دیا جائے کہ 2 دہائیاں قبل امریکہ اور اسرائیل نے بھی ایران کے نیوکلیئر پلانٹس پر سائبر اٹیک کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایران کے کئی سمجھ لے کہ جو ان کے سینٹریفیوجز جو تھے وہ ناکارہ ہو گئے تھے۔ اس الزام کو امریکہ نے نہ سرکاری طور پر عائد کیا امریکہ اور اسرائیل پر، اور نہ امریکہ اور اسرائیل نے اس پر کبھی کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ تو ان دونوں نے بھی، یا ایران پر جتنے بھی حملے ہوئے اس میں امریکہ اور اسرائیل دونوں ہمیشہ ایک ابہام کی کیفیت رکھتے ہیں، ایمبیگوٹی رکھتے ہیں، تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں لیکن انکار بھی نہیں کرتے، اور اس طرح ظاہر کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن ساری دنیا کو شک جو ہے انہیں پر جاتا ہے۔ تو سائبر سیکیورٹی کے ماہر اور ہارورڈ فیلو بروس شنائر نے واضح کیا کہ امریکہ اور چین ایک سائبر ہتھیاروں کی دوڑ میں اب لگ گئے ہوئے ہیں۔ دونوں فریق جنگ نہیں چاہتے، یعنی براہ راست فوجی تصادم نہیں چاہتے ہیں، لیکن اثر و رسوخ اور ٹیکنالوجی کی برتری کے لیے ایک دوسرے کی کمزوریوں پر تحقیقات کر رہے ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں امریکہ کی حالیہ جارحانہ پالیسی نے کشیدگی کو مزید بڑھایا ہے۔ ابھی جس طرح ٹیرف کی بھی جنگ ہو رہی ہے اور دوسرے بھی ریئر ارتھ کی جو ایکسپورٹ ہے چائنا نے وہ کم کر دی، اس پر پابندی عائد کر دی ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں یہ اشارے دے رہی ہیں کہ کچھ بھی ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ کرنے کی کوشش کریں گے، شارٹ آف ڈائریکٹ ملٹری کانفرنٹیشن۔ تو امریکہ نے حالیہ برسوں میں چین کے اہم ٹیکنالوجی اور دفاعی اداروں کے خلاف سخت پابندیاں اور سائبر مداخلت کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکی دفاعی تھنک ٹینکس اور انٹیلیجنس رپورٹس یہ ظاہر کرتی ہیں کہ امریکہ کسی بھی سائبر خطرے کو بڑھنے سے پہلے روکنے کے لیے ایک ایکٹیو اسٹریٹجی جو ہے اس کو اختیار کر رہا ہے۔
جس سے دونوں ملکوں کے درمیان سائبر دشمنی مزید پیچیدہ اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ جب امریکہ یہ دیکھے گا کہ کہیں چین نہ ہم پر حملہ کر دے تو وہ چین کے خلاف پہلے حملہ کرے گا، اور چین جب یہ محسوس کرے گا کہ امریکہ حملہ کر رہا ہے اور وہ پہلے نہ حملہ کر دے تو پھر چین بھی یہ کرے گا۔ تو اس صورت میں جو کیفیت ہے عدم اعتماد اور کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے کہ کس طرح کوئی اس کو کنٹرول کیا جا سکے یا مینیج کیا جا سکے، تو یہ حالات جو ہے خطرناک ہو جائیں گے۔ عالمی اثرات بھی انتہائی تشویشناک ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے۔ سائبر جنگ کے لیے کوئی بین الاقوامی قوانین نہیں ہیں، اور تھرڈ پارٹی کے ممالک اکثر ضمنی نقصان برداشت کرتے ہیں، یعنی جو چین اور امریکہ کے درمیان جو یہ کانفلکٹ ہے اس کے نتیجے میں دوسرے ممالک کو بھی یہ صدمے یا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2022 میں ایک ڈچ سیٹلائٹ فرم پر چینی سائبر حملے نے پورے یورپ میں موسم کی جو پیشین گوئی کا نظام ہے اس کو ایک لمحے کے لیے بالکل ڈسٹروائے کر دیا تھا، یہ معطل کر دیا تھا۔ تو ڈاکٹر لوئس کے مطابق سائبر وار کے لیے کوئی جنیوا کنونشن موجود نہیں ہے، اور جب تک معیارات قائم نہیں ہو جاتے ہم ایک جنگل جیسے ماحول میں ہیں، ان کا کہنا ہے، جہاں کوئی تحفظ یقینی نہیں ہے۔ تو سائبر حملے نہ صرف معیشت اور توانائی کے نظام کو تباہ کر سکتے بلکہ انسانی زندگیوں اور قومی دفاعی نظاموں کے لیے بھی غیر معمولی خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ چین کے آج کے الزامات ایک ڈراؤنے خواب کا اشارہ دیتے ہیں۔ اہم بنیادی انفراسٹرکچر اب امریکہ اور چین کی دشمنی کا میدان جنگ بنتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ڈیجیٹل جو ہے۔ تو اگرچہ NSA کی اس حملے کے پیچھے ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ باقاعدہ اس حملے کو اس نے منظم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، الزام ضرور ہے، مگر چینی وزارت برائے ریاستی سلامتی جو ہے اس کی تفصیلی دعوے اور واشنگٹن کی بظاہر خاموشی عالمی سائبر استحکام کی نزاکت کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ نظام اب کتنا خطرناک اور نازک ہو چکا ہوا ہے۔ جیسا کہ بروس شنائر نے خبردار کیا کہ ہم سائبر دنیا میں ذرا سی غلطی کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سفارتکاری اور معاہدے کرنے سے اس ڈیجیٹل ہتھیاروں کی دوڑ کو روکا جا سکتا ہے، یا یہ جنگ بڑھے گی اور ہم محض تماشائی یا محکوم بنے دیکھتے رہیں گے اور اس کے وکٹمز بنیں گے؟ امریکہ اور چین کی جب یہ لڑائی بڑھے گی یا کسی اور ملک کی بھی جب بڑھتی ہے تو اس میں ہم جیسے ملک، پاکستان جیسے ملک جو ان کا کیا بنے گا؟ نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات ہم سے ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔